اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم الارض، واسطے تمہارے لیے زمین کو، کم، جمع کا صیغہ، کا واحد، تمہارا، کما، تم دونوں کا، کم، تم سب کا، الذی جعل لکم الارض، وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا، فراشن، بچھونا، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ، اور اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، ماءً، اور آسمان سے پانی اتارا، ماءً پانی کو کہتے ہیں، اور آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ، بس اس نے نکالا، جس نے زمین اور آسمان بنائے، فرش اور چھت، اس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ، پس اس نے نکالا، بھی سبب اس کے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے اس سے پھل نکالے، پھل بنائے، پھل پیدا کیے، کس کی وجہ سے؟ بارش کی وجہ سے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماءً، اور آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ، پس نکالے اس نے، بھی ساتھ اس کے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، رزقا لکم، تمہارے لیے پھلوں سے رزق اتارا، رزق نکالا، فَلَا، پس نہ، تجعلوا، نہ تم سب بناؤ، وَجَعَلُوا، تجعلوا، تم سب بناؤ، فَلَا تجعلوا، پس تم سب نہ بناؤ، نہ کرو، للہ، واسطے اللہ کے، اندادن، کوئی شریک، اندادن نکرہ ہے، پس اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم، وَأَنْتُمْ، یہ بھی جمع کا صیغہ، تم سب، انت، تو ایک مذکر، انتم، اور تم دونوں مذکر، انتم، تم سب مذکر، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ اللہ کے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے انسانوں پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ذہن، دل و دماغ اس بات کو مان لیں کہ وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اور بندوں پر اس جیسا کوئی مہربان و رحیم نہیں۔ پہلا انعام یہ فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، کہ اسے سختی اور نرمی کے درمیان رکھا کہ فرش کی طرح ہو جائے اور لوگوں کے لیے اس پر بیٹھنا لیٹنا آسان ہو۔ دوسرے انعام کا ذکر اس طرح فرمایا کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ آسمانوں کا وجود ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی کیفیت، ماہیت کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج آسمانوں سے گزرنا ایک یقینی امر ہے جس کا انکار گمراہی ہے۔ آسمان کو چھت فرمایا جس سے تمہارے لیے چاند، تارے، سورج کی روشنی بھی آتی ہے۔ تیسرا انعام کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس آسمان سے تمہارے لیے پانی بھی برسایا۔ چوتھے انعام کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس پانی سے تمہارے لیے کچھ پھل بھی اگائے۔ کچھ اس لیے فرمایا کہ ہر پھل بارش سے نہیں ہوتا، بعض بغیر بارش کے بھی ہوتے ہیں، جیسا کھجور۔
یہ معنی بھی ہوگا کہ کچھ پھل تمہارے کھانے کو اور کچھ تمہارے جانوروں کے لیے، رہا یہ کہ زمین سے پیدا ہونے والا رزق صرف انسانوں کے لیے تو نہیں، اسے تو تمام کیڑے مکوڑے، چرند پرند، حشرات الارض سبھی کھاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سب کے لیے یہ رزق حضرت انسان کی وجہ سے ہی ہے، اس کی برکت سے ہی ہے، اس کے طفیل ہی ہے۔ ان انعامات کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جب یہ ساری حقیقت تم نے معلوم کر لی ہے تو اب عقل، فکر اور وفاداری کا تقاضا یہی ہے کہ تم اپنے اس خالق و مالک کا کوئی شریک نہ بناؤ، اس کے بغیر کسی کے لیے سرب سجود نہ ہو۔ جس خدا نے تمہیں اس طرح کی بے پناہ شاندار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی بغاوت سے بچو اور دامن وفا کو تھامے رہو۔ حیرت ہے، تم معمولی تنخواہ پر خود اپنے مالک کے وفادار رہتے ہو اور کروڑوں نعمتوں سے نوازنے والے خالق و مالک سے بغاوت کیوں، نافرمانی کیوں، اطاعت کیوں نہیں؟ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔